الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذاتو ابراج ولا حجب ذاتو ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہ التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبہر وشبر قاسم طوبہ والسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الإنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزراء الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرازية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وسخاوتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی و یا علی و یا علی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما سألتکم من اجر فہو علیکم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد معزز سامعین اکرام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، مسلسل آپ حضرات شریک مجلسوں کے ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں، اور ایسا ثواب کہ جس کی کوئی تعداد معین نہیں کی گئی ہے، ایک عزادار جانے اور حسین جانے اور حسین کے گھر والے جانے، کتنا ثواب ہے۔ بہرحال یہ سوچ کے فرش عزا پہ بیٹھیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ تخت سلیمان سے کہیں افضل ہے، معمولی جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، بہت افضل جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ یہ مقدر والوں کو ملتا ہے، یہ نصیب والوں کو فرش ملتا ہے۔ بڑا لطیف جملہ ہے، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں۔ لوگ کرسیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم علی والے فرش کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمیں کرسی نہیں چاہیے، ہمیں تو فرش چاہیے، ہمیں تخت نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ فرش چاہیے۔ یہ بہت قیمتی شے ہے، بہت ہی عظیم شے ہے۔ میں جملہ کہوں اور شاید آپ تائید کریں گے تو یہیں سے بات کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ فرش عزا جنت سے افضل ہے تو غلط نہ ہوگا۔
آپ کیا پوچھیں گے، ہم سے کیا سوال کریں گے اس جملے کے بعد؟ آپ یہی پوچھیں گے نا کہ مولانا آپ نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے کہ فرش ازا جنت سے افضل ہے، تو یہی تو پوچھیں گے مولانا دلیل کیا ہے نا؟ دلیل ہی تو پوچھیں گے. تو میں دلیل ایسی دوں گا کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کم سے کم جو شیعہ ہوگا وہ انکار کر ہی نہیں سکتا، ایسی دلیل دوں گا. یہ بتائیے ایک انسان جھوپڑی میں رہ رہا ہے، ٹوٹے ہوئے مکان میں رہ رہا ہے، اس سے کہیے جا کے کہ بھائی آپ کے لیے آفر ہے، آپ 5 اسٹار میں رہیں گے، تو تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کا فوراً تیار ہو جائے گا. کیوں؟ کا اس لیے کہ ٹوٹے مکان سے بہت اچھی جگہ مل رہی ہے، فوراً ریڈی ہو جائے گا جانے کے لیے، فوراً راضی ہو جائے گا جانے کے لیے کہ ایک آرام کی جگہ مل رہی ہے. لیکن ایک 5 اسٹار والے جو ہوٹل میں رہ رہا ہے، 5 اسٹار میں رہ رہا ہے، اے سی گھر میں رہ رہا ہے، حویلی میں رہ رہا ہے، اس سے جا کے کہیے بھائی آپ کے لیے آفر ہے، ایک جھوپڑی خالی ہے، رہیے گا. وہ کہے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں، احمق ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے، میرا مکان نہیں دیکھ رہے ہیں، اتنا عالی شان مکان بنا ہے، میں جھوپڑی میں کیوں جاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پستی والا بلندی کی طرف جاتا ہے، بلندی والا پستی کی طرف نہیں آتا ہے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں. پستی والا بلندی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بلندی والا پستی کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا. اب جو میں نے جملہ کہا نا کہ فرش اعظم افضل ہے، تو کیسے افضل ہے؟ اب اگر فرش اعظم بچھتے ہی یہاں والے وہاں جانے کی تمنا کریں تو وہ افضل ہے، اگر وہاں والے یہاں آ جائیں تو یہ افضل ہے. میں نے اتنی سامنے کی دلیل دی ہے کہ کوئی عزادار انکار نہیں کر سکتا. روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی فرش اعظم بچھتا ہے وہاں والے آ جاتے ہیں یہاں. تو کیوں چھوڑا وہاں، کیوں آئے یہاں؟ افضلیت ثابت کرنے کے لیے، افضلیت بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ کتنی افضل شے ہے، یہ کتنی افضل چیز ہے، بہت قیمتی شے آپ کو ملی ہے. دیکھیے تھوڑی سی تمہید میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ جو عزادار باہر ہیں وہ آہستہ آہستہ آتے ہیں. دیکھیے مجمع ہوتا ہے 3-4 طریقے کا، 3-4 طریقے کا مجمع ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس کو پوری مجلس سننا ہے، اس کو کہتے ہیں مجلسی مجمع، پوری مجلس سننا ہے. دوسرے ہوتے ہیں کہ خالی ہمیں مصائب سننا ہے، ایک یہ ہوتے ہیں. تیسرے ہوتے ہیں کہ خالی ہمیں تبرک تک پہنچنا ہے. تو وہ سارے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اختتام تک آ ہی جائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. غور کیجیے گا. تو یہ عزاداری بہت اہم ہے. یہ میں عزاداری پہ اسی لیے روز گفتگو کر رہا ہوں تھوڑی بہت، تاکہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. دنیا ہاتھ دھو کے عزاداری کے پیچھے پڑ چکی ہے. ارے دنیا کو کیا کہا جائے جب اپنے خود پڑے ہوئے. دنیا سے شکایت کیا کروں جب خود اپنے عزاداری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو نہیں ٹوکیں گے، نہیں روکیں گے، لیکن عزاداری کے معاملے میں ہر چیز میں روک، ہر چیز میں ٹوک. یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. میرے عزیزو یہ عزاداری حسین ہے، بس سوچ سمجھ کے لب کشائی کیجیے گا. میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ پتہ نہیں شہزادی کو کون سی عزاداری پسند ہے اور کون سی ادا آپ کی عزا کے نام پہ جو کر رہے ہیں پسند آ جائے. کوئی نہیں دیکھ کے آیا. خلوص ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے، بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ بتائیے کہ اگر کوئی کعبے کی مخالفت کرے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کا ظاہر ہے کہ کعبے کا مخالف اللہ کا مخالف ہے. اگر کوئی مسجد کی مخالفت کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ کا مسجد کا مخالف اللہ کا مخالف ہے. اگر کوئی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا انکار کرے تو کیا کہیں گے؟ کا صفا اور مروہ کا مخالف اللہ کا مخالف ہے. کیوں؟ کا اس لیے کہ یہ پہاڑیاں اللہ سے منسوب،
काबा अल्लाह से मंसूब, मस्जिद अल्लाह से मंसूब। गौर कीजिएगा, मस्जिद अल्लाह से मंसूब है तो इसका मतलब यह है कि अगर निस्बत का इख्तिलाफ, निस्बत की मुखालिफत की तो उसी की मुखालिफत है कि जिससे वो चीज़ मंसूब है। गौर कर रहे हैं आप, जिससे वो चीज़ मंसूब है। जिस तरीके से काबे की मुखालिफत अल्लाह की मुखालिफत है, मस्जिद की मुखालिफत अल्लाह की मुखालिफत है, सफ़ा और मरवा की मुखालिफत अल्लाह की मुखालिफत है, वैसे ही मौला अब्बास के अलम की मुखालिफत अब्बास की मुखालिफत है, ताज़िये की मुखालिफत हुसैन की मुखालिफत है, गहवारे की मुखालिफत, गौर कीजिएगा, गहवारे की मुखालिफत अली असगर की मुखालिफत है, जुलजना की मुखालिफत आका हुसैन की मुखालिफत है, मेहंदी की मुखालिफत मौला कासिम की मुखालिफत है। गौर कीजिएगा, जिससे जो चीज मंसूब है अगर उसकी मुखालिफत की तो उसी की मुखालिफत है कि जिससे वो चीज मंसूब है। अब मासूम की मुखालिफत करने वाला ये अगर तौबा भी करना चाहे तो इसकी तौबा नहीं है। मैं बहुत अहम मंजिल पर ले आया हूं आपको। जो मासूम के मुकाबले में आए, मासूम की मुखालिफत करे, ये अगर तौबा भी करना चाहे तो इसके लिए तौबा है नहीं, तौबा नहीं। अब देखिए, दुनिया हमसे कह देती है किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पता नहीं है तौबा का दरवाजा तो हमेशा खुला हुआ है, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पता नहीं आखिरी वक्त में कौन तौबा कर ले। अरे भाई, तौबा का दरवाजा खुला है, मगर ये भी तो देखिए तौबा किसके लिए है। यहां तक के लोग यजीद के लिए भी कह देते हैं कि इसको भी कुछ कहिए नहीं, हो सकता है अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर ले, तो शैतान को भी कुछ कहिए ना, हो सकता है उसकी भी तौबा कबूल कर ले। कहा नहीं नहीं, शैतान मुखालिफे आदम है। अरे जब अल्लाह मुखालिफे आदम की तौबा नहीं कबूल करता तो मुखालिफे हुसैन की तौबा कहां कबूल करेगा। ये तौबा, और मैं दलील दे रहा हूं, मौला अली चले आए जंगे सिफीन में, मुझे जंग नहीं पढ़ना, सिफीन के मैदान में खुदा का शेर आया, उधर से एक शाम ज़दा निकला, अली के सामने आया, मौला अली से कहता है वार कीजिए। मौला अली के लबों पर तबस्सुम का पता नहीं ये सोच के क्या कह रहा है मुझसे के वार कीजिए, अगर मैंने वार किया तो इसके दिल का अरमान तो दिल ही में रह जाएगा। मौला ने कहा मैं पहले थोड़ी वार करूंगा, तू वार कर ले पहले, ताकि कम से कम ये तो हो कि हमने तलवार उठाई थी। कहा अच्छा, तलवार उठाई, वार किया, मौला ने उसके वार को रद्द किया, आवाज दी अब संभल जा। ये कहते कहते मौला ने नेजा उठाया और उसके सीने में चिबोया और उसको आसमान की तरफ बुलंद कर दिया, उठा दिया। जैसे ही उसे उठाया नेज़े पर, उसे नजर आई मौत। अच्छा, जब मौला आए थे तो मौला ने 3 बातें कही थी। आवाज दी कि देख वापस चला जा, कहा नहीं जाऊंगा। आवाज दी कलमा पढ़ ले, कहा नहीं पढ़ूंगा। तो मौला ने तीसरी बात कही थी तौबा कर ले, कहा नहीं करूंगा। और कीजिएगा, 3 बातें अली ने की थी, कलमा पढ़ ले नहीं, वापस जा नहीं, तौबा कर ले नहीं। अब जब मौला ने उसे नेज़े पर उठाया तो एक मर्तबा वो कहता या अली मैं तौबा करता हूं। भाई गौर कीजिएगा, या अली मैं तौबा करता हूं। मौला अली आवाज देते अब तेरे लिए तौबा है ही नहीं, अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। कहा या अली आवाज दी कि या अली मैं तौबा करता हूं। मौला आवाज देते तेरे लिए तौबा नहीं। मैं कहूंगा है मेरे मौला, अरे अभी आप खुद ही कह रहे थे तौबा कर ले, अब जब वो राजी हो गया तो आप कह रहे हैं कि तौबा तेरे लिए है ही नहीं। आवाज आई, यही तो मैं बता रहा हूं कि इंसान के लिए तौबा का दरवाजा उसी वक्त तक के लिए खुला है जब तक इंसान मासूम के मुकाबले में न आए। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फरमाया आपने
یعنی توبہ کا دروازہ اسی وقت تک کے لیے کھلا ہے جب تک انسان معصوم کے مقابلے میں نہ، ادھر معصوم کے مقابلے میں آیا توبہ کا دروازہ بند، اب اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ توبہ بھی ہے تو یہ علی والوں کے لیے ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ رحمان و رحیم یاد رہا، اللہ جبار و قہار بھی تو ہے، وہ بھول گئے؟ غور فرما رہے آپ میرے عزیزوں؟ دیکھیے یہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، دنیا نے یہی سوچا، پہلے تو کوشش کی مولا علی کے مقابلے میں آنے کی، اہل بیت کے مقابلے میں، جب نہیں آ سکے تو کہا عظمت تو ان کی گھٹا ہم سکتے نہیں، ایک طریقہ ہے گھٹانے کا، کہا کیا؟ کہ ان کے باپ کو معاذ اللہ کافر کہہ دیا جائے تو ادھر سے تھوڑی سی عظمت گھٹ سکتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کے باپ کی طرف سے عظمت کو گھٹایا جائے۔ لیکن میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ سورج کی روشنی چھپائے سے نہیں چھپتی ہے، اگر سورج پہ کوئی مٹھی بھر خاک ڈالنا چاہے تو اس کا نور تو نہیں چھپے گا، خطرہ ہے خود کا نور کہیں نہ چلا جائے، وہ مٹی آ کے الٹا اپنی آنکھوں میں پڑے گی۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں، تو ابو طالب کے ذریعے سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمیں اس بات پہ بحث ہی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کے کفر ایمان پر بحث کرنا یہ تو ان کی توہین ہے، اس لیے کہ کلمہ خود تھوڑی کلمہ پڑھتا ہے۔ بھائی تھوڑا سا آپ بیدار رہیے گا، کلمہ خود تھوڑی کلمہ پڑھتا ہے، جس کی آغوش میں کلمے پڑھ رہے ہوں۔ ارے بھائی نبی کو تو سبھی مانتے ہیں نا، تو نبی کو جب مانتے ہیں تو نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اپنے جیسا بناتا ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے کون نہیں؟ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اپنے جیسا بناتا ہے۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، مشرک نے پالا مشرک بنایا، یہودی نے پالا یہودی بنایا، عیسائی نے پالا عیسائی بنایا، منافق نے پالا منافق بنایا، عزادار نے پالا عزادار بنایا، مومن نے پالا مومن بنایا، مقصر نے پالا مقصر بنایا۔ ہر طریقے غور کیجئے گا، پالنے والا اپنے جیسا بچے کو بناتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں بچہ اسلام پہ پیدا ہوا، پالنے والا اپنے جیسا بناتا ہے۔ تو اب دو بچے نبی نے بھی پالے، ایک نبی بنا ایک امام بنا۔ ارے ابو طالب کے کفر و ایمان پر بحث نہ کیجئے، اگر بحث ہی کرنا ہے تو اس بات پر بحث کیجئے کہ ابو طالب نبی تھے یا امام تھے۔ اللہ اکبر، کہ پالنے والا اپنا جیسا بناتا ہے۔ بحث کرنا ہے تو یہاں کیجئے، کتاب کا نام ہی ہے ابو طالب نبی تھے یا وسیع، جا کے پڑھ لیجئے گا، غور کیجئے گا۔ جناب ابو طالب بی بی فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں جا رہی تھی، ان سے بڑا کوئی توحید پرستی نہیں ہے، جا رہی تھی تو روکا نہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے کہاں جا رہی ہو، جانے دیا۔ کون ہو سکتا ہے ان سے بڑا توحید پرست؟ کون ہو سکتا ہے جناب ابو طالب سے بڑا توحید پرست؟ اور فرما رہے آپ کہ کلمہ نہیں پڑھا، اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ آخری وقت نبی نے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، تو آہستہ سے نبی کے کان میں پڑھ دیا کلمہ۔ یہ عجیب دنیا ہے کہ کہیں پر کان اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ مکان کے اندر کان کی بات سن لیتے ہیں، اور کہیں پہ کان ایسے بہرے ہوتے ہیں کہ نبی کہتے رہتے ہیں من کنت مولا، سنائی نہیں دیتا۔ یہ عجیب دنیا ہے، غور فرما رہے آپ کہ نبی نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے، پڑھ لیا۔ آئیے میں دوسری دلیل دیتا ہوں، زیارت وارثہ پڑھیے، ارشاد ہوا اشہد انک کنت نور۔ دیکھیں کبھی کبھی مخاطب ایک ہوتا ہے، باطن میں سب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مخاطب صرف امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن باطن میں سارے ائمہ ہیں، سارے معصومین۔ اس کا مطلب سمجھایا جا رہا ہے زیارت وارثہ کے ذریعے کہ یہ سارے کے سارے نور ہیں، یہ سارے کے سارے نور۔ اب یہ نور کہاں رہا
تو نبی نے فرمایا ہمارا نور، غور کیجیے گا، ہمارے سے مراد یہ ہے کہ علی اور نبی کا ایک ہی نور ہے نا، بعد میں آ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ورنہ ایک ہی نور چلا آ رہا تھا نا، ایک ہی نور چلا آ رہا تھا۔ کہ ہمارا نور آدم کے پاس رہا، شیش کے پاس رہا، ابراہیم کے پاس رہا۔ بھائی یہ نور نبی نے گنایا کہ کس کس کے پاس رہا، تو جتنے نام نبی نے لیے ان میں سے کوئی غیر نبی نہیں، بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، جتنے نام نبی نے لیے ان میں سے کوئی غیر نبی نہیں تھا، یہ نور ان کے پاس رہا، نبیوں کے پاس۔ تو میں نے ابھی مثال دی تھی، اسی مثال کو پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی پستی میں ہے تو بلندی کی طرف جائے گا، بلندی سے پستی کی طرف آنا نہیں پسند کرے گا۔ یہ تو اللہ کی عدالت پہ آنچ آ جائے گی کہ پہلے ان انوار کو اتنی بلندی پہ رکھا کہ نبیوں کو دے دیا، اور پھر معاذ اللہ اتنی پستی میں آیا یہ نور کہ کافر کے حوالے کر دیا۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ بھائی ایک پستی کی طرف پھر آ جائے گا نا، تو 2 باتوں میں سے اب ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، یا یہ مانیے کہ اللہ عادل نہیں ہے، یا یہ مانیے کہ ابو طالب عظمت میں نبیوں سے کم نہیں ہے۔ تبھی تو یہ نور آیا ان کے پاس، تبھی تو یہ نور آیا ان کے پاس۔ اچھا آج دنیا پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے کہ اللہ تشریف فرمائے، تو دل چاہتا ہے عرض کروں میں آپ کی خدمت میں کہ عام طور سے یہ میں عرض بھی نہیں کرتا ہوں، جہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ہاں لوگ قبول کر لیں گے یہ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ غور کیجیے گا کہ ابھی میں نے کہا نا کہ یہ نور ایک تھا، نبی اور علی کا نور ایک تھا، 2 ٹکڑے تو یہاں کیے گئے، یہ تو آپ 1000 مرتبہ سنتے رہتے ہیں نا، 2 ٹکڑے یہاں کیے گئے، یہ ایک ہی نور تھا۔ اب جو کہتے ہیں کہ شہادتین ضروری ہے، شہادتین کا مطلب ہے 2 گواہیاں ضروری ہے، یعنی 2 نام لینا ضروری ہے۔ غور کیجئے گا، ہمارا کلمہ ہے تو کلمے میں 2 نام لینا ضروری ہے، نبی کا اور خدا کا، یہ 2 نام لینا ضروری ہے۔ کلمے میں کہا مولا علی کا نام لینا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ شہادتین ضروری ہے، اہم یہ ہیں، مولا علی کا نام کوئی ضروری نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ غور کیجئے گا، بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں، اسی لیے آہستہ آہستہ عرض کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے مولانا اتنی تیز آپ بول گئے سمجھ میں نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں۔ شہادتین یہ تثنیہ ہے، عربی میں 1 ہو تو واحد کہتے ہیں، 2 ہوں تو تثنیہ، اور 3 اور 3 سے جتنے زیادہ ہوں وہ سب جمع میں آتے ہیں، یہ سب جمع، جیسے یہاں اتنے لوگ ہیں جمع، اگر 1 ہو تو واحد، 2 ہوں تو تثنیہ، جیسے حسنین، حسن اور حسین 2 ہیں نا، تثنیہ، جیسے زہرین، ظہر عصر 2 ہو گئی نا نمازیں تو تثنیہ، مغربین، مغرب عشاء 2 اکٹھا ہو گئی نا، تثنیہ۔ تو یہ تثنیہ ہے جہاں 2 ہوں۔ اب کہا جاتا ہے شہادتین، 2 گواہیاں کلمے میں دینا ہے، 2 گواہیاں کلمے میں آپ کو دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے عزیزو ذرا یاد رکھیے گا، بہت اہم بات ہے مگر میں آہستہ سے عرض کر رہا ہوں کہ 2 ہی گواہیاں دینا ضروری ہے، اصل 2 ہی ہے۔ تعجب میں پڑھ رہے ہیں نا، 2 ہی گواہیاں ضروری ہیں، حیرت زدہ ہو رہے ہیں نا کہ مولانا کو گرمی تو زیادہ نہیں لگ رہی، 2 ہی ہیں گواہیاں، میں کب کہہ رہا ہوں 2 ہی ہیں، شہادتین نہیں ہے۔ آپ نے ایک سیب لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا سیب آدھا سیب، ایک سیب آدھا ٹکڑا ان کو دیا، آدھا ٹکڑا ان کو دیا، تو ان کے پاس آدھا ہے تو پورے مجمع کو یہ دکھا ڈالے، کوئی پورا نہیں کہے گا، آدھا ہی کہے گا۔ ان کے پاس جو آدھا ہے پورے مجمع کو دکھا ڈالے، کوئی پورا نہیں کہے گا، آدھا ہے آدھا ہی کہے گا، پورا وہی کہے گا جو خود آدھا ہوگا۔
ورنہ پورا دیکھیں یہ تھوڑی باتیں میں اپنے کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک آدھ جملے وہ بھی متوجہ رہیں، تھوڑا سا ہماری طرف غور کیجئے گا۔ اہم بات تو یہ ہے کہ آدھا سیب ان کے پاس ہے، آدھا سیب ان کے پاس ہے۔ آدھے کو ہر انسان آدھا ہی کہے گا، لیکن اگر یہ دونوں ٹکڑے ملیں تو پورا کہلائے گا نا، تو پورا کہلائے گا۔ جب دونوں ٹکڑے مل جائیں آپس میں سیب کے تو پورا کہلائے گا۔ اب نبی اور مولا علی کا نور ہے آدھا آدھا۔ اب جو کہا جا رہا ہے شہادتین یعنی کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضروری ہے، علی ولی اللہ ضروری نہیں ہے، تو جو محمد رسول اللہ پہ رک جائے گا اس نے 1.5 گواہی دی ہے۔ اس لیے کہ 2 تو تبھی پوری ہوں گی جب علی ولی اللہ کہیں گے، جب دونوں نور ملیں گے تبھی تو ایک نور ہوگا۔ صلوات تو بڑے محمد آل محمد، یہ دونوں نور ایک ہے نا۔ میرے عزیزو غور فرمایا آپ نے، یہ دونوں نور جب ملیں گے تو ایک کہلائے گا۔ تو اب یہ پوری عبارت ایک ہوگی کب؟ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ اب ایک عبارت ہوئی۔ غور فرما رہے آپ، دونوں نور اب ایک ہوئے ہیں۔ تو اب اسی لیے ہم یہ کلمے میں گواہی دیتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہم ادھورے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے بھائی، زیارت مولا علی کی ہے، اور یہ زیارت وہ ہے کہ جو مولا علی کی زری کے قریب پڑھنا ہے، زری کے قریب پڑھنا ہے۔ اب اس سال کا عنوان الگ ہے تو بیچ بیچ میں بات آ جاتی تو میں عرض کر دیتا ہوں، نہ کبھی موقع ملا تو آپ کو میں صرف اور صرف زیارت سے فضائل سناؤں گا کہ آپ جا کے وہاں کیا کیا فضائل خود پڑھتے ہیں۔ زیارتوں میں اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل زیارت میں، غور کیجئے گا۔ تو مولا علی کی زیارت ہے جو زری کے قریب بالکل پڑھنا آ جا کے، حرم کے اندر نہیں، دروازے پہ نہیں، زری کے بالکل جب قریب جانا تو وہاں پڑھنا ہے۔ اس میں ارشاد ہوا السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام۔ غور کیجئے گا، ارشاد ہوا اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام۔ بھائی زیارت ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، معصوم کی بتائی ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام۔ زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ، آپ دیکھتا ہوں کون متوجہ ہے۔ زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ، نبوت کہہ رہی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اللہ اکبر۔ بھائی زیارت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا دروازہ علی، نبوت کہہ رہی ہے میرا دروازہ علی۔ تو نہ زیارت غلط نہ نبوت غلط، ماننا پڑے گا اللہ کا بھی دروازہ علی، نبی کا بھی دروازہ علی، اللہ کا بھی دروازہ علی، نبی کا بھی دروازہ علی، اللہ کا بھی دروازہ علی، نبی کا بھی دروازہ علی۔ اب بتائیے گھر میں آنے کے جو راستے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے 2، اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں کہوں گا 2 دروازے ہیں، 2 راستے ہیں گھر میں آنے کے، 2 راستے گھر میں آنے کے ہیں۔ کہا کون سے؟ کہا ایک دروازہ کھلا ہے آ جائیے، لوگ کہیں گے شریف۔ ایک دیوار کود کے آئیے، پتہ نہیں کون متوجہ ہے کون نہیں، لوگ کہیں گے ذلیل۔ تو بھائی گھر کے اندر تو دونوں آئے ہیں، یا دونوں کو شریف کہیے یا دونوں کو ذلیل کہیے۔ آواز آئے گی گھر کے اندر تو دونوں آئے ہیں مگر راستہ غلط اختیار کیا۔ میں نے کہا نا پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ ہی کا کام ہے۔ راستہ غلط اختیار کیا ہے۔ راستہ دروازے سے آتے تو شریف تھے، دیوار کود کے آئے تو ذلیل کہلائیں گے۔ غور کیجئے گا، جو دیوار کود کے آئے وہ ذلیل ہے، آیا گھر کے اندر وہ بھی ہے جو دیوار کود کے آیا، اور جو دروازے سے آیا وہ بھی گھر ہی کے اندر آیا، مگر ایک شریف ایک ذلیل۔ کیوں؟ کہا راستہ صحیح نہیں اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دروازے سے آئے وہ شریف ہے،
اور جو دیوار کود کے آئے وہ ذلیل ہے. اب اللہ کا بھی دروازہ علی ہے, نبی کا بھی دروازہ علی ہے. اب اگر علی کو کوئی چھوڑ کے نبی اور خدا تک پہنچ بھی گیا تو کہلائے گا ذلیل ہی. وایا علی کیوں نہیں آئے؟ دروازہ تھا تو اس سے آتے نا. مولا عباس کو کہا گیا ہے باب الحسین, امام حسین کا دروازہ, امام حسین کا دروازہ. دروازہ ہے مولا عباس, یعنی حسین تک پہنچنا ہے تو مولا عباس تک آنا ہوگا, دروازے تک پہلے پہنچنا ہوگا. اور دروازہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے, دروازہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. بھائی انٹری کے لیے دروازہ سامنے ہے, دروازہ سامنے ہے. اب سمجھے علم آگے کیوں ہوتا ہے, تعزیہ پیچھے کیوں ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں. تو غور فرمایا آپ نے. دیکھیے دروازے سے منسلک رہیں گے تو گھر تک پہنچی جائیں گے. اہل بیت سے وابستہ رہیے. اب زیارت عید غدیر میں حوالے دے کے پڑھ رہا ہوں. زیارت عید غدیر ہے, اس میں نبی کہہ رہے ہیں کہ یا علی جس نے تمہاری ولایت کو نہیں مانا اس نے نہ تو ہماری نبوت کو مانا اور نہ تو اللہ کی وحدانیت کو مانا. اور فرما رہے ہیں زیارت عید غدیر ہے, زیارت ہے. اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ روایت ضعیف پڑھ دی, اب تو زیارت کی باتیں پڑھ رہے ہیں نا. زیارت ہے, زیارت میں ارشاد ہوا یا علی جس نے آپ کی ولایت کو نہیں مانا اس نے نہ تو اللہ کی توحید کو مانا اور نہ تو ہماری نبوت کو مانا. کیوں کا؟ اس لیے کہ ولایت علی ہے دو دعووں کی ایک دلیل. اب متوجہ رہیے گا. اب بزرگوں سے خاص دعائیں چاہتا ہوں, اپنے نوجوان بھائیوں کی توجہ, کہ ایک دو دعووں کی ایک دلیل ہے ولایت علی. آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی نے پوچھ لیا کہہ رہے ہو, مان بھی رہے ہو, دلیل کیا ہے مان رہے ہو, تو فوراً کہہ دینا علی ولی اللہ. پتہ نہیں پہنچ رہے کہ نہیں. یہ ہے دلیل, یہ ہے دلیل. بھائی یہ تو زیارت میں ہے, آپ وضاحت دیکھیں زیارت کی, آپ زیارت کی آپ تشریح دیکھیں, اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ دلیل ہے ولایت علی ہے دلیل دو دعووں کی. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ دعویٰ ہے, اور علی ولی اللہ ان دو دعووں کی دلیل ہے. اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ جب دیکھیے علی علی کیا کرتے ہیں, علی علی کیا کرتے ہیں, نبی کا نام بہت کم لیتے ہیں, خدا کا نام بہت کم لیتے ہیں, جب دیکھیے علی علی کیا کرتے ہیں. ارے کبھی کورٹ سے سابقہ پڑا ہے؟ کورٹ جائیے دیکھیے, وہاں جج کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے, وکیل ہوتے ہیں, کیس ہوا لے کے آئے, پہلے دن کیا جاتا ہے دعویٰ. اب پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں, پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے. پہلے دن کیا جاتا ہے دعویٰ, کیس چلتا ہے بہت سالوں, مگر روز وکیل آ کے پھر دعوے نہیں کرتے, پھر روزانہ دلیل دیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر روزانہ دلیل دی جاتی ہے. اب علی ولی اللہ ہے دلیل. ارے بچپن میں دعوے کر دیے, اب دلیل کی باری ہے. غور کیجئے گا میرے عزیزو. آخری بات عرض کروں, باقی باتیں پھر انشاءاللہ عرض کریں گے, اس لیے کہ آج تھوڑا طبیعت کچھ میری عجیب ہوئی, اس لیے میں ساری باتیں جو سوچ کے آیا تھا میں نے جان بوجھ کے وہ باتیں اس وقت نہیں چھیڑی, کیونکہ شاید میں اس وقت اس طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا پاتا جیسے پہنچانا چاہیے تھا. تو اس لیے میں نے وہ باتیں چھیڑی نہیں. انشاءاللہ ابھی باقی مجلسیں جو اور ہیں ان میں عرض کریں گے. بس آخری بات سن لیجئے.
کہ یہ علی علی آپ جو کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سنیے گا، خاص بات عرض کر رہا ہوں، آج کی مجلس کا یہ تحفہ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ علی علی جانتے ہیں کیا؟ آپ نے دیکھا کہ کوئی یہاں کا موا کا کوئی فیمس آدمی کسی عہدے پہ فائز ہو گیا، کوئی خطابت میں فیمس ہو گیا، مشہور ہو گیا، کوئی بہت مشہور آدمی، کوئی بڑا آدمی ہے، تو ہر کوئی اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ باہر آدمی پہنچا اور ذکر ہونے لگا، باہر کسی نے مثلا مرتضیٰ صاحب کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، آپ فوراً کہیں گے ہاں ہاں میں جانتا ہوں۔ ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا اپنے رشتے گنوائے گا کہ میرے ماموں ہیں، چچا ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں۔ جس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے شہر کے ہیں، اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا تو کہے گا ہمارے ملک کے ہیں۔ سمجھے آپ؟ یعنی بڑے سے ہر کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے، بہت غور سے سنیے گا، کمال یہ نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس انداز سے آج نہیں پڑھ پا رہا ہوں اس لیے کہ طبیعت کی وجہ سے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باقی مجلسوں میں آپ کی پوری خدمت کر سکوں۔ کہ بڑے سے رشتہ جوڑ لیا، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے سے رشتہ جوڑیں، کمال یہ ہے کہ جب بڑا کہے میں بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، میں نے اسی لیے کہا نا یہ آج کی مجلس کا تحفہ ہے، انشاءاللہ یاد رکھیں گے، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا، ہوا میں بات نہیں ہے، دلیل۔ کمال یہ نہیں ہے کہ رشتہ آپ بڑے سے جوڑیں، کمال یہ ہے کہ بڑا بھی کہے میں اسے دوست رکھتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں۔ بھائی چھوٹے تو کہتے ہی ہیں بڑے کے لیے کہ میں اسے بڑا دوست رکھتا ہوں، بڑا چاہتا ہوں، ہے نا؟ کمال یہ نہیں، کمال یہ کہ جب بڑا کہے کہ میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں، مگر یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو بھی اللہ دوست رکھتا ہے۔ بغور نہیں فرمایا آپ نے، دلیل آپ کے پاس اس کی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے، اور کمال یہ تھوڑی ہے کہ آپ اللہ کو دوست رکھیں۔ آپ تو بڑے سے رشتہ جوڑنا ہی چاہیں گے، ہم تو جوڑنا ہی چاہیں گے، لیکن کمال تو یہ ہوگا کہ اللہ کہے میں بھی دوست رکھتا ہوں۔ غور کیجئے گا، میں بھی دوست رکھتا ہوں، کمال تو یہ ہوگا نا۔ تو آپ نے عبادت کی تو دلیل ہے کہ آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں، لیکن جب آپ علی علی کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ اللہ آپ کو دوست رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تو خطابت ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی، تو میں دلیل دے رہا ہوں، عبادت کی تو دلیل ہے آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں، علی علی کیا تو دلیل ہے کہ اللہ آپ کو دوست رکھتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ غدیر کے میدان میں نبی نے صرف من کن تو مولا نہیں کہا، بلکہ فوراً کہا اللہم والے من والا وعد من آدھا، پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ تو اب یا تو یہ کہیے نبی کی دعا رد ہو گئی، اگر نبی کی دعا رد نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دوست رکھتا ہے علی علی کرنے والوں کو۔ اب ہوئی نہ بات، اب ہوا نہ کمال کہ اللہ بھی ہمیں دوست رکھتا ہے، اللہ بھی ہمیں چاہتا ہے، اور اللہ اسی کو ہی چاہتا ہے جو علی علی کرتے ہیں، جو علی سے عشق کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کی علامتیں ہوتی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ بس میرے عزیزوں، اس بات کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ آپ نے علی علی کیا
नबी की दुआ है, परवरदिगार तू दोस्त रख, तू दोस्त रख। गदीर के मैदान में नबी ने ऐलान किया, छुप के नहीं, 1.25 लाख के मजमे में ऐलान किया, तू दोस्त रख परवरदिगार। लेकिन हाँ, दोस्ती की जो शर्तें हैं वो पूरी करना आपका काम। हमारे लिए जो नजात का सामान है वो यही है, यही आजादारी है, यही अली अली है। आप पूरे मजमे से सवाल है, मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूं इस सवाल में। हम सब नमाजें पढ़ते, इबादतें करते, कोई एक बंदा खड़ा हो जाए और यकीन से कहे हमने जो इबादतें की है वो कबूल है, पूरे मजमे पे निगाहें हैं, कोई नहीं खड़ा हो। इसका मतलब यह है कि आप इबादतें कर रहे हैं मगर आपको खुद ही यकीन नहीं है कि कबूल है कि नहीं, है ना? खुद ही यकीन नहीं। मैं तो सवाल कर रहा हूं ना खुलेआम। अगर कोई खड़ा हो जाए तो मैं मिंबर से कह रहा हूं कि मैं मजलिसों में उसका नाम लूंगा कि महुआ में एक हमारी कौम का ऐसा भी है जो डंके की चोट पे कहता है मेरी इबादत कबूल है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? कोई नहीं, इबादत की, मगर ये तो वहीं पता चलेगा कि कबूल है कि नहीं। एग्जाम देने के लिए जब आप जाते हैं तो कम से कम तो इतनी तैयारी करके जाते हैं कि अच्छे नंबर ना सही मगर पास तो हो ही जाए, है ना? जाने के लिए वहां तैयार है और आप खुद ही को यकीन नहीं है कि कबूल भी है या नहीं। अगर वहां सब रद्द कर दिया गया तो क्या करेंगे? कुछ तो बचा नहीं है आपके पास। भाई मुतवज्जे है ना आप? कुछ तो बचा नहीं, क्या करेंगे आप? एग्जाम देने के लिए मैदान महशर में जाने के लिए तैयार हैं, कम से कम तो इतनी तैयारी होना चाहिए है ना कि जन्नत का आला मकाम नहीं सही मगर एंट्री तो हो ही जाए। भाई एग्जाम देने के लिए बच्चा इतनी तैयारी तो करता है कि फर्स्ट ना आए लेकिन फेल भी ना हो, इतनी तैयारी तो है। पहुंच गए वहां, बच्चे आपस में पूछते भाई क्या तैयार करके आए हो? का कोई खास नहीं, लेकिन हाँ कोई फेल भी नहीं कर सकता। तो आप भी तो अपने ऊपर इतने कोई यकीनी चीज तो लेके मैदान महशर में चलें, कोई यकीनी चीज, कोई यकीनी चीज ऐसी कि जिसकी बदौलत आप कह सकें कि हाँ आला मकाम जन्नत का नहीं सही लेकिन हाँ जन्नत जाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो कौन सी चीज है? कसम खुदा की यही आजादारी हुसैन है, यही आजादारी हुसैन है। अब इतने मजमे में क्या किसी में ताकत है जो कह दे कि हमारी आजादारी नहीं कबूल? मैंने सवाल को बदल दिया, आवाज ही नहीं, अगर कबूल ना होती तो आंसू निकलते क्यों? फर्शे अज़ा पे हम आते क्यों? गौर फरमाने आप, इसका मतलब इस पे आपका यकीन है कि ये कबूल है, ये कबूल है। तो इसका मतलब यकीनी चीज अगर हमारे पास कोई है जन्नत की एंट्री के लिए तो वो ये है, यही गिरिया। आप क्या हैं, हम क्या हैं? गुनहगार हैं। आजादारी के बगैर जनाबे नूह को नजात नहीं मिली। बहुत बड़ा मैंने जुमला कहा है। आप कहेंगे दलील क्या? दलील यह है कि नूह की कश्ती चल रही है, जैसे ही करबला में पहुंची डगमगाने लगी। का परवरदिगार कोई खता हो गई है? क्या हो गया? ये कश्ती है डूबने वाली है। आवाज आई नहीं, ये जमीन ही वो है कि जो आया मुसीबत में मुब्तला हुआ। आवाज आई नजात कैसे मिलेगी परवरदिगार? चाहते हो नजात? कहां? कहा तो जिक्र हुसैन कश्ती में करो, खुद भी रो, सबको रुलाओ। जनाबे नूह भी रोए, कश्ती वाले भी रोए, वहां भी मजलिस हुई। खतीब बने नूह, सामाइन बने कश्ती वाले, रोए लेकिन फिर भी कश्ती डगमगाती रही। का परवरदिगार हम गिरिया कर चुके, कश्ती तो अब भी डगमगा रही है। कहा अभी तुमने गिरिया किया है, कातिल पे लानत थोड़ी किया है। अभी कातिल से
عزیزو تو نجات چاہیے ہے تو ذکر حسین کرنا ہوگا۔ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ، یہ کشتی نجات ہے، بغیر ان کے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ نجات چاہیے ہے تو آگے آگے حسین چلیں، پیچھے پیچھے ہو جائیے، اس لیے کہ اللہ امام کو دیکھتا، امام کے ساتھ بلائے گا۔ بس میرے عزیز، نبی نے کہا ان سے محبت کرو، نبی نے کہا ان کا احترام کرو، نبی نے کہا ان کی تعظیم کرو، لیکن دنیا نے اس کے برعکس کیا۔ نبی نے کہا احترام کرو، دنیا نے ان کو پریشان کیا۔ نبی نے کہا ان کو ستانا نہیں، دنیا نے ان پہ ظلم کیے، اور ایسے ایسے ظلم کیے کہ کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ میں اکثر مجلسوں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ کربلا میں جو ظلم ہوئے ہیں وہ ظلم پرانے ظلم کم کیے گئے ہیں، ایجاد زیادہ کیے گئے، ایسے ایسے ظلم۔ ہر ایک کو کیا امیدیں تھی جانتے ہیں آپ؟ وہب قلبی 17 دن ابھی بیاہ ہے، 17 دن ہوئے شادی کے، بیوی کو لے کے، ماں کو لے کے جب حسین کی طرف آئے اور شہادت کی باتیں ہوئیں تو وہب کی زوجہ کہتی ہے وہب تم آقا حسین سے کہہ دو کہ حسین مجھے شہزادی زینب کی کنیزی میں دے دے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مار دیا جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، تو ہم جب زینب کے کنیزی میں چلے جائیں گے تو ہمیں بھی کوئی قیدی نہیں بنائے گا، کیونکہ اگر یہ سب شہید بھی ہو گئے تو لوگ یہ تو سوچیں گے نا کہ یہ نبی کی نواسی ہے، ان کو قیدی تھوڑی بنائیں گے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، ان کو کوئی قیدی تھوڑی بنائے گا۔ تو ہم جب زینب کی کنیزی میں ہوں گے تو زینب کے صدقے میں ہم بھی بچ جائیں گے۔ لوگ تو یہی سوچ رہے تھے نا، ہند نے بھی قید میں یہی کہا تھا کہ زینب اور قید خانے میں کیوں آئے گی، وہ نبی کی نواسی ہے۔ مگر ذرا سوچئے کیا ایسا ہوا؟ لوگوں نے کتنے ظلم کیے، اہل بیت پیغمبر کو قید کر دیا۔ باقی مجلسیں جو ہیں وہ بڑی مخصوص مجلسیں ہیں، تبرکات کی زیارت بھی ہوگی، مخصوص خاص مجلسیں۔ آج مجھ سے فرمائش کی گئی مساعد کے لیے، میں چاہتا ہوں آپ تک مساعد پہنچاؤں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، جزا دے۔ جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں مولا آپ کی تمناؤں کو پورا کرے۔ ہم کیا دعائیں دیں گے، ہماری تو دعا پتہ بھی نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ آپ کو تو خود امام زمانہ دعائیں دیتے ہیں، آپ کو تو حسین کی ماں دعائیں دیتی ہیں، آپ کو تو 4 برس کی بچی دعائیں دیتی ہیں۔ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ اس بچی کا تذکرہ کیا جائے کہ جس کے رخسار تماچوں کے سبب نیلے ہو گئے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، کلیجہ سنبھال کے سنیں، بعد شہادت امام حسین جب اسباب لوٹا جا رہا تھا، روایت کہتی ہے کہ شمر آگے بڑھا، سکینہ کے قریب آ رہا ہے، بچی دیکھتی ہے، بچی پیچھے ہٹی، شمر اور آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی، شمر اور آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی۔ آواز دیتی ہے، سکینہ کہتی ہے شمر تجھے کیا چاہیے؟ کہا جو تمہارے کانوں میں بالیاں ہیں مجھے دے دو۔
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 4 سال کی بچی کیا عمر ہوتی ہے؟ 4 سال کی بچی اور بچیاں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ 4 سال کی بچی اور بچیاں اپنے کام خود سے نہیں کر پاتی ہیں، ان کے کام ان کے والدین کرتے ہیں۔ اگر بچی کو چادر اوڑھنا ہے تو خود سے بچی نہیں اوڑھ پاتی ہے، ماں باپ میں سے کوئی اڑھا دیتا ہے۔ اگر بچی کو بالیاں پہننا ہے تو خود سے بچی نہیں پہن پاتی ہے، ماں باپ میں سے کوئی پہنا دیتا ہے۔ اگر اتارنا ہے تو خود سے اتار بھی نہیں پاتی ہے، ماں باپ میں سے کوئی اتار دیتا ہے۔ شمر آگے بڑھا، سننا آزادارو، اگر برداشت کر پانا تو برداشت کر لینا۔ شمر آگے بڑھا، بس ایک مرتبہ بچی کہتی ہے شمر مجھے ہاتھ نہ لگا، نہ ہم آل رسول ہیں، ہاتھ نہ لگا نہ آل رسول ہیں۔ کہا جو تمہارے کانوں میں بالیاں ہیں وہ مجھے چاہیے، کہا میں خود اتار کے دے دوں گا، میں خود اتار کے دے دوں گی، مگر ہاتھ نہ لگانا۔ لیکن عزادارو 4 سال کی بچی ہے نا، اس سے پہلے کبھی بچی نے خود سے بالیاں اتاری نہیں تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ کوشش کر رہی ہے کہ لاؤ بالیوں کو اتاریں، بالیوں کو اتاریں، لیکن بچی اتار نہیں پا رہی، کافی دیر لگی۔ شمر نے مزید انتظار نہیں کیا، آگے بڑھا، سکینہ کی بالیوں کو، خدا مجھے پڑھتے پڑھتے یہ جملہ موت آ جائے، سکینہ کے قریب آیا اور سکینہ کی بالیوں کو پکڑا، اتارا نہیں، بالیوں کو کھینچ لیا، کان زخمی ہوئے۔ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، چچا عباس، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، اجرکم الی الزہرا۔ چچا آؤ دیکھو آپ کی بھتیجی پر کیا ظلم ہو رہا، لیجئے بالیاں چھن گئیں، ردائیں لٹ گئیں، خیمے جل گئے، قافلہ اسیر ہوا، قید خانے میں پہنچ گیا۔ قید شام میں قافلہ ہے، بس زیادہ دیر نہیں عرض کروں گا، قید شام میں قافلہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب شام میں قافلہ پہنچ گیا تو جناب سکینہ روزانہ شام کے دروازے پر، قید خانے کے دروازے پر آ جاتی تھی۔ بچی روزانہ دروازہ زندان شام پہ آ جاتی تھی، ادھر بچی آتی تھی، ادھر شام کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں آ جاتے تھے۔ دروازے کے اندر کی طرف جناب سکینہ اور دروازے کے باہر کی طرف شام کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں۔ اب بچے سوال کرتے ہیں، بی بی سکینہ سے کہتے ہیں بی بی یہ بتاؤ تمہارا کوئی جوان بھائی نہیں ہے؟ تو بچی تڑپ کے کہتی ہے میرا ایک 18 برس کا بھائی تھا۔ تو بچے قید میں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ، آواز دی سینے پہ برچی مارتی۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل۔ سینے پر برچی مار دی گئی۔ چھوٹے چھوٹے شام کے بچے کہتے ہیں بی بی تمہارا کوئی چچا نہیں ہے؟ تڑپ کے بچی کہتی ہے میرا چچا میرے لیے پانی لینے گیا تھا، بازو کٹا کے سو گیا، واپس نہ آیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں بچی یہ بتاؤ تمہارا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے میرا ایک 6 مہینے کا بھیا تھا۔ کیا اس کی زیارت نہیں کراؤ گے بی بی؟ آواز دی کیسے زیارت کراؤ، 3 بال کا تیر تھا، علی اصغر کا گلا۔ آواز دی بی بی کیا تمہارا بابا تمہیں چاہتا نہیں ہے؟ کا بہت چاہتا تھا، بالیاں پہنائی تھی، چادر سر پہ ڈالی تھی، مگر بابا کی شہادت کے بعد چادر بھی لوٹ لی، بالیاں بھی چھین لی۔ روزانہ بچے دروازے زندان شام پہ آ جاتے تھے اور ایسے ہی بی بی سے وہ سنتے رہتے تھے، بی بی کی داستان سنتے رہتے تھے، روزانہ سنتے تھے۔ اور یہ بچے شام میں جا کے اپنے گھروں میں اپنی ماں کو بتاتے تھے کہ آج بی بی نے یہ بتایا ہے۔ کیسی بی بی ہے وہ؟
بڑی مظلوم بیوی ہے، نہ جانے کتنے ظلم اس پہ ہوئے ہیں۔ روزانہ شام کے بچے سنتے تھے اور گھروں میں جا کے ماؤں کو بتاتے تھے، تو ماؤں کے دلوں میں بھی اہل بیت سے محبت پیدا ہو رہی ہے، محبت ہو رہی ہے کہ کیسے مظلوم ہے۔ ایک دن روزانہ کی طرح وہ بچے آئے دروازے زندان شام۔ اب عزادارو اگر سمجھ گئے تو بہت روئیں گے، بہت روئیں گے، بچن جملے سنانا ہے۔ اگر سمجھ گئے تو روتے ہوئے اٹھیں گے، بس میں اشارہ کر کے آگے بڑھنے جا رہا ہوں۔ عزادارو روزانہ کی طرح وہ بچے حسب دستور شام کے زندان کے دروازے پہ آئے۔ جیسے ہی دروازہ زندان شام پہ بچے پہنچے، کھڑے ہوئے ہیں، بچی کا انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے جو اپنی داستان سناتی تھی وہ بچی ابھی تک آئی نہیں، وہ بچی ابھی تک آئی نہیں، کہاں چلی گئی ہے۔ بس ایک مرتبہ بچوں نے دروازے کی جالی کو پکڑا اور دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ وہ بچے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، بھائی وہ جو روزانہ بچی مجھے اپنے مصائب سناتی تھی اس سے کہہ دینا کہ بچے آ گئے ہیں۔ آج کیا وہ مصائب مجھے نہ سنائے گی؟ آج کیا وہ اپنی داستان نہ سنائے گی؟ آج کیا وہ اس پہ جو بیتی ہے وہ نہ سنائے گی؟ عزادارو اب ذرا بے کسی ملاحظہ کیجئے گا۔ بس سید سجاد نے ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی اور ایک مرتبہ آہستہ آہستہ دروازے کا قریب آئے اور آنے کے بعد دروازے کی جالی کو پکڑا اور بڑی بے کسی کے ساتھ سید سجاد نے ایک جملہ کہا، آواز دی، اے شام کے بچوں اب اس بچی کا انتظار کبھی نہ کرنا۔ جو سمجھ گئے سر و سینہ پیٹ کرو ہے، اس بچی کا انتظار کبھی نہ کرنا۔ آواز دی، ایسا کیا ہوا؟ کہ ان ہاتھوں سے میں نے اس بچی کو سپرد خاک کیا۔ بابا کا روتے روتے وہ بچی دنیا سے گزر گئی، سکینہ نہ رہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیجیے عزادارو، تاریخ کہتی ہے رہائی ملی۔ جب رہائی مل چکی تو ایک مرتبہ ساری بیبیاں ہیں، شام ہے، مجلس ہو چکی ہے، روایت کہتی ہے قافلہ جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، ساری بیبیاں اکٹھا ہیں۔ لیجئے سرہائے شہداء آنا شروع ہو گئے، بس مجلس تمام ہو رہی، سرہائے شہداء آنا شروع ہو گئے۔ علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے لے لیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروار نے لے لیا۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے لے لیا۔ عزادارو اور محمد کا سر آیا، کوئی لینے والا نہ تھا۔ وہ ساری روایتیں آپ جانتے ہیں، بس اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شور اٹھا، آقا حسین کا سر آ رہا ہے۔ استقبال کے لیے بیبیاں اٹھی، ماتم کیا۔ ابھی تک جتنے سر آئے بیبیوں نے گھیرا اور ماتم کیا، گریہ کیا، روئیں، لیکن ایک شور اٹھا، عباس دلاور کا سر آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ بیبیاں استقبال کو اٹھیں، عباس دلاور کے سر کو لیا اور درمیان میں رکھا۔ عزادارو ابھی تک جتنے سر آئے تھے بیبیوں نے گریہ کیا، ماتم کیا، لیکن جیسے ہی عباس دلاور کا سر آیا درمیان میں رکھا، بیبیوں نے ماتم نہیں کیا، گریہ نہیں کیا، بلکہ فریاد شروع کی۔ آواز دی، عباس تمہارے بعد چادر لٹ گئی، عباس تمہارے بعد خیمے جل گئے، عباس تمہارے بعد سکینہ کی بالیاں چھل گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیجئے عزادارو، ابھی بیبیاں فریاد کر ہی رہی تھی کہ سید سجاد نے ایک مرتبہ آواز دی، پھوپھی اماں لاؤ میرے چچا کے سر کو میرے حوالے کر دو۔ عزادارو جناب سکینہ ایک خاص محبت چچا سے کرتی تھی نا، تاریخ کہتی ہے سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں لاؤ سر عباس کو میرے حوالے کرو۔ ایک مرتبہ سر عباس کو سید سجاد نے لیا، بیبیاں سمجھ رہی تھی سید سجاد گریہ کریں گے، ماتم کریں گے، فریاد کریں گے، لیکن عجیب منظر ہے، سید سجاد نے سر عباس کو لیا اور قید خانے میں آ گئے۔ قبر سکینہ پہ سر عباس کو رکھا، سکینہ چچا آ گیا، سکینہ کیا چچا سے نہ ملو گی، سکینہ کیا چچا سے فریاد نہ کرو گی، سکینہ کیا چچا سے شکایت نہ کرو گی۔ جزاک اللہ۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ تبرکات آنا شروع ہو گئے۔ لیجئے چادریں آ گئی، بس 1 منٹ کے اندر مجلس تمام، چادریں آ گئی، سب نے اپنی اپنی چادر لے لی، زیور آ گئے، زیورات آئے، سب نے اپنی اپنی چیزیں اٹھا لی۔ آخر میں اب ایک ننھی سی چادر بچ گئی، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں بچ گئی۔ ام رباب نے وہ چادر اٹھائی اور بالیاں لی،
रवायत कहती है कैद खाने में आ गई, बेटी बालियां मिल गई हैं, बेटी तुम हाथों से चेहरा छुपा रही थी, आज चादर मिल गई है, उठो मेरी बेटी सकीना, मेरी लाडली उठो। काफिला जाने के लिए जब तैयार हो गया तो बीबी ज़ैनब कहती हैं बेटा सज्जाद सब तो है लेकिन रबाब नजर नहीं आती है। सैयद सज्जाद फौरन कैद खाने में आए, देखा रबाब कब्र सकीना पर बैठी रो रही है। आवाज दी अम्मा रबाब चलो काफिला जाने के लिए तैयार है। आवाज दी बेटा अब तुम ही बताओ रबाब मदीने जाकर क्या करेगी। एक अली असगर था करबला में सो गया, सकीना थी शाम में सो गई, अब रबाब मदीने जाकर क्या करेगी। बस एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं अच्छा रबाब उम्मे रबाब मैं बेटा बन के नहीं, इस वक्त मैं इमाम बन के कह रहा हूँ। जैसे ही अब इमामत की बात आई तो रबाब कब्र सकीना को देखती है, आवाज देती है ए बेटी सकीना अब मैं तो जा रही हूँ क्योंकि इमामत की बात आ गई है, हुक्म मानना जरूरी है। ए बेटी अगर सुगरा से कोई पैगाम पहुंचवाना है तो बता दो, सुगरा से जाके रबाब क्या कह दे बता दो। एक मर्तबा सुगरा ने अजीजो उम्मे रबाब ने एक जुमला कहा, आवाज दी है बेटी सकीना अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज अपना ख्याल रखना। ये कहते कहते बस आखिरी जुमला सुने मजलिस तमाम हो गई। ये कहते कहते रबाब उठी और आई, अमारी में बैठ गई। अब वो शाम की औरतें जिनको बच्चे जाके सकीना से सुन के घरों में मसाइब बताते थे ना, वो शाम की औरतें भेजने के लिए आ गई। जिनको मसाइब बच्चे जाके बताते थे अपनी माओं को, वो शाम की औरतें काफिले को रुखसत करने के लिए आ गई, काफिले को भेजने के लिए आई। रबाब जब अमारी में बैठी, आखिरी जुमला है, बर्दाश्त कर पाना तो बर्दाश्त कर लेना, बस मजलिस तमाम हो गई। रबाब आजादारो तारीख कहती अमारी में बैठी हैं, अमारी में बैठी हैं। बस एक मर्तबा जब काफिला बिल्कुल चलने के लिए तैयार हुआ तो रबाब ने अमारी के पर्दे को खोला, शाम की औरतों को देखा, एक जुमला कहा, ए शाम की औरतों जब तुम्हें अपने अपने कामों से फुर्सत मिल जाए तो रात के किसी हिस्से में कैद खाने में आना, मेरी बच्ची की लहद पर एक चिराग जला देना, मेरी बच्ची अकेली है कहीं डर न जाए, कभी बच्ची अकेली सोई नहीं है। ए शाम की औरतों सकीना का ख्याल रखना, रबाब सकीना को छोड़ के जा रही है, अब ख्याल रखना। वसअलम अल्लज़ीना ज़लमू अला लानतुल्लाह। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेरोज़गार ने रोज़ी अता फरमा, मकरूज़ इनके कर्ज को अदा फरमा, जो बीमार ने शिफाए कामिल अता फरमा, जहाँ जहाँ भी शियाने हदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, जहाँ जहाँ भी दुश्मन अहले बैत उनको निस्तनाबूद फरमा, यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमा है या जहाँ से भी सुन रहे उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार जो बेनमाजी उनको नमाज की तौफीक अता फरमा, उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर बरकरार। दुआओं में ख़ास दुआ यह है कि हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके वाला अंसार में शुमार।